جی سید محمد علی صاحب اور یہ وقت دینے کے لیے ناظرین ظاہر ہے بالکل جو بات کر رہے ہیں محمد علی صاحب کی یہ لمبی چلے گی. میرے خیال میں مہذب دنیا خاص طور پر جو ویسٹرن ورلڈ ہے اس کو جو معاشی چیلنجز کا بھی سامنا ہے, کیونکہ اگر مڈل ایسٹ جو ہے وہاں پہ اس طرح کے معاملات آگے بڑھیں گے, جو عدم استحکام ہوگا تو اس کا امپیکٹ پھر ساری دنیا کے اوپر آئے گا. آئل پرائسز کے حوالے سے ظاہر ہے اس کا براہ راست اثر پڑے گا, اور لگ یہی رہا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر اس معاملے کو کنٹرول کرنے کی ایک بھرپور انٹرنیشنل لیول کے اوپر کوشش ہونی بھی چاہیے. ناظرین اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں. سائفر کا معاملہ آپ نے دیکھا کہ سابق وزیر اعظم پی ٹی آئی کے چیئرمین نے ایک تو جو سائفر کا کیس ان کے خلاف بنا ہوا, اس کے ٹرائل کو انہوں نے چیلنج کیا تھا کہ میرے خلاف زیادتی ہو رہی ہے, اس ٹرائل کو ختم ہونا چاہیے, اس کو جو ہے خارج کر دینا چاہیے. وہ پٹیشن جو اپیل تھی وہ بھی ان کی خارج کر دی گئی ہے. اور دوسری انہوں نے ضمانت کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر, اس کا بھی فیصلہ آ گیا 20 صفحات کے اوپر مشتمل, اور اس فیصلے کے اندر واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ جناب آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جو ہے بعد نظر میں چیف جسٹس صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ اس کا اطلاق ہوتا ہے. اور ظاہر ہے سابق جو پرائم منسٹر کو جو ہے کوڈ ملا, اس کو ایک کوڈڈ میسج ملا, اس کو ڈی سائفر کیا گیا, اس کے بعد انہوں نے میسج کو گما دیا. جو ہے انف جو ہے اس وقت ایویڈنس موجود ہے آفیشلز کی شکل میں, دستاویزات کی شکل میں, کہ وہ جان بوجھ کے اس جو ڈاکومنٹ کو غائب کیا گیا, گما دیا گیا. لہٰذا جو ہے ان کی ضمانت نہیں بنتی, ان کی ضمانت کی جو اپلیکیشن ہے اس کو بھی کینسل کر دیا گیا, خارج کر دیا گیا. جو ہے حسین احمد صاحب ہمارے رپورٹر کورسپونڈنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کو کور کرتے ہیں بڑے زبردست انداز سے, ان کے پاس جاتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں تفصیلات. کہ میں دیکھ رہا تھا حسین کہ ایک آرگومنٹ جو ہے پی ٹی آئی کے چیئرمین کے وکلاء پیش کر رہے ہیں کہ یہ ان کا ضمانت بنیادی حق ہے اور فری اینڈ فیئر ٹرائل ان کا بنیادی حق ہے, جس سے ان کو محروم کیا جا رہا ہے. کیوں یہ کتنا غیر معمولی ہے, انپریسیڈنٹڈ ہے, اور یہ سیکشن 5 کی بات کی گئی ہے. ظاہر ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا جب اطلاق آبادی نظر کے اندر بتایا جا رہا ہو رہا ہے تو پھر اس کے اندر یہ اس طرح کے معاملات کو کافی سیریس لیا جاتا ہے. جی جی بالکل خاور صاحب, یہ 16 اکتوبر کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کیا تھا سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانت کا اور اخراج مقدمہ کی درخواست کا. اخراج مقدمہ کی جو درخواست تھی وہ چونکہ بعد میں دائر ہوئی تھی ضمانت کے بعد, اور یہ لطیف کھوسا صاحب نے دائر کی تھی, اور آخری دن ہم نے دیکھا تھا جب فیصلہ محفوظ ہوا تو دونوں کیسوں کو کلب کر دیا گیا تھا. اس کے بعد تقریباً آج 11 دن بعد یہ فیصلہ سنایا گیا ہے. درمیان میں لطیف کھوسا صاحب نے درخواست بھی کی تھی چیف جسٹس سے, اور انہوں نے بار بار کہا کہ ضمانت کا فیصلہ آپ سنا دیں, ہو سکتا ہے کہ ضمانت کے ساتھ ساتھ جو اخراج مقدمہ ہے وہ اگر منظور ہو جائے تو پھر یہ سارا ہمارا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا. جو ہم روز جاتے ہیں جیل میں ملاقات کرتے ہیں, جیل ٹرائل کی علیحدہ درخواستیں دیتے ہیں, اوپن کورٹ کی علیحدہ دیتے ہیں, تو ہماری درخواست ہے کہ اس کیس کو جلدی نمٹا دیا جائے. لطیف کھوسا صاحب جو ہے وہ کافی سیٹسفائی تھے, انہوں نے گفتگو بھی کی ہمارے ساتھ وہاں پر ہائی کورٹ میں. وہ چاہتے تھے کہ اس کیس کا فیصلہ ہو جائے, تو انہیں بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ شاید یہ خارج ہو جائے گی ایف آئی آر, لیکن آج ایسا نہیں ہوا. آج چیف جسٹس صاحب نے صبح مختصر فیصلہ سناتے ہوئے پہلے سمپل جو ہے وہ ضمانت کا جو آرڈر تھا اور اخراج مقدمہ وہ مسترد کی درخواستیں, اور اس کے بعد 20 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلے میں انہوں نے قرار دیا کہ بادی نظر میں چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی سیکشن 5 کا اطلاق ہوتا ہے, اور بطور وزیراعظم اس عمل کو استثناء حاصل نہیں ہے. ساتھ یہ بھی لکھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی بطور وزیراعظم سائفر کو ڈی کلاسیفائڈ کرنے کے بھی مجاز نہیں تھے. چیف جسٹس صاحب نے مزید اس میں لکھا ہے آرڈر میں کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی دفعات کے تحت ہونے والے جرم کی سزا موت یا عمر قید ہے, اور پروسیکیوشن کا کیس ہے کہ وزارت خارجہ نے سائفر کو ڈی کوڈ کر کے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کو بھیجا. آج جو آرڈر ہوا ہے اس میں یہ بھی لکھا ہے, جو بار بار بات کی جا رہی تھی کہ سائفر بظاہر گم ہو گیا ہے, وہ بھی انہوں نے لکھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے بطور وزیراعظم سائفر کو وصول کیا اور بظاہر گم کر دیا. ساتھ ساتھ انہوں نے پروسیکیوشن کا بھی حوالہ دیا. ان کا کہنا تھا جو آرڈر میں تھا کہ پروسیکیوشن کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی نے سائفر کے مندرجات کو ٹویسٹ کر کے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا, جبکہ دفتر خارجہ کا بھی انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ دفتر خارجہ کے سابقہ. اچھا, یہ تو ہم نے سارا کیس دیکھ لیا. نیکسٹ جو ہے اب ریلیف لینی ہے اگر پی ٹی آئی کے چیئرمین ہے تو وہ کیا سپریم کورٹ کو رجوع کریں گے یا پھر کیس اس طرح چلے گا, ٹرائل ہوگا؟
جی بالکل، انٹرا کورٹ اپیل اس میں نہیں ہوتی کیونکہ یہ بیل میٹر ہے، یہ سپریم کورٹ جائے گا. اور آج انہوں نے بات بھی کی ہے، جو چیئرمین پی ٹی آئی کی جو بہن ہے علیمہ خانم وہ آئی تھی، اور ان کے ساتھ جو وکیل شیراز رانجھا تھے وہ ہائی کورٹ آئے تھے. بظاہر تو وہ فیصلہ سننے آئے تھے، لیکن چونکہ چیف جسٹس صاحب نے 9:30 بجے ہی اوپن کورٹ میں سنا دیا تھا تو وہ کافی دیر سے آئی تھی. تو ان سے جب ہم نے پوچھا تو جو ان کے وکلا تھے انہوں نے کہا کہ ہم اس کو آرڈر کی کاپی جیسے ہی وصول ہوگی اس کے بعد ہم اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے، اور سپریم کورٹ میں یہ بھی استدعا کریں گے کہ جلدی جو ہے وہ اس کیس کو سپریم کورٹ میں سنا جائے. اور کوئی سوال یا کامنٹ کرنا چاہیں؟ دیکھیں کامنٹ تو یہی ہے، میں نے بیسکلی جو بیل کا میٹر ہوتا ہے اس میں تو مجموعی طور کے اوپر دیکھا جاتا ہے کہ یہ معاملہ ہے، اس کے میرٹس کو زیادہ ٹچ نہیں کرتی عدالت، لیکن جو کواشمنٹ ہے اس میں تو تھوڑا تفصیل میں جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ان دونوں مقدمات کو جو کلب کر کے فیصلہ دیا ہے تو ان کو کیس کو تھوڑا ڈیپلی دیکھا گیا ہے. جب کیس کو ڈیپلی دیکھا گیا ہے تبھی یہ جو فیصلے میں آیا ہے کہ اس پر بادی نظر میں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جو ہے اس کا سیکشن 5 کا اطلاق ہوتا ہے. تو یعنی یہ بڑا ایک الارمنگ بیل ہے چیئرمین تحریک انصاف کے لیے، یا ان کے جو کو اکیوز ہیں ساتھ جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں ان کے لیے، کیونکہ یہ اب ظاہری بات ہے کہ بیل کے اوپر تو معاملہ اوپر سے جو ہے نا عدالت جائزہ لیتی ہے، لیکن جب آپ کواشمنٹ پر جاتے ہیں تو وہ پھر ان کے وکیل نے بھی تفصیل کے ساتھ اس بات کو بیان کیا ہوا ہے. ایک چیز اس میں ایک اور چیز بھی اہم ہے. جی آپ بات کریں. جی بریک کی طرف جاتے ہیں، اور بریک کے بعد ناظرین ہماری اگلی سٹوری سپریم جوڈیشل کونسل کی میٹنگ ہوئی ہے. فرسٹ ایور انڈر دا چیئرمین شپ آف جو ہے اس کو پریزائڈ کر رہے ہیں نئے ہمارے چیف جسٹس صاحب. وہاں پہ کیا معاملات زیر بحث ہے اس کے اوپر بات کریں گے آفٹر بریک.